بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ آپ نے دیکھ لیا جی، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے، یعنی جناب فواد چودھری فرما رہے ہیں کہ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہی در پہ ہیں، اور کہیں کسی سے ملنے گئے تو کہا کہ آپ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں اور میاں نواز شریف صاحب نے ملک کے ساتھ بڑا برا کیا، آپ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، ہمارے اندر بھی بڑا پوٹینشل ہے۔ یہ جناب فواد چودھری صاحب نے فرمایا۔ اب کس کے پاس اس کی ایکسپلینیشن ہے، مسلم لیگ نون اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے سنا، لیکن یہ بات شروع ہو گئی ہے، کیا یہ واقعی حکومت کی طرف سے ایک ایسی موو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریمپٹیو موو ہے، کہ جو ڈیل کی باتیں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے آن پرپز یہ شروع کی گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بیک فٹ پہ رکھا جائے؟ اس کے حوالے سے پروگرام میں بات ہوگی۔ وزیر اعظم جناب عمران خان کا آج ایک آرٹیکل ان تحریر آج اخبارات میں شائع ہوئی، روزنامہ جنگ میں بھی شائع ہوئی، اور اس کے اندر انہوں نے ریاست مدینہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سطور پہ وہ ریاست بنائی ان سطور کے حوالے سے، ان رہنما اصولوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اس آرٹیکل کے اندر بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے اور اس حوالے سے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ جس لفظ کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے وہ انہوں نے اس نظام سے اس کو ریلیٹ کیا ہے، وہ یہ کہ جو انہوں نے جونکے کہا ہے کچھ لوگوں کو، مافیاز کو، سیاسی لوگوں کو۔ اب عمران خان صاحب کا مخاطب کون ہے؟ سوچنے سمجھنے والے کے لیے یہ اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے کہ ان کا مخاطب کون ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب ایکچولی ایڈریس کسے کر رہے ہیں، اور کیا ان کے نزدیک صرف سیاسی لوگ اور مافیاز ہی اس ملک کی خدا نخواستہ جو ڈیٹیریٹ کیے گئے ہیں جو حالات، وہ ایک وجہ ہے؟ اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ جواب تو پھر آپ کو پتہ ہے آ ہی جاتا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ایک میں بڑا دلچسپی سے ہوں اس لیے کیونکہ بحثیت ایک پنجابی، بحثیت ایک پٹواری، مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب پنجاب کا کلچر ریفلیکٹ ہوتا ہے کسی جگہ۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی، یہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر بھی آئے گی، جس میں ایک ٹرک جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر جو ٹرک آرٹ ہے وہ عروج پہ ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، پچھا مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ اب اسے پچھا مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت پاکستان کو پڑ گئی ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ علی نواز امان صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، the one and only، یقین مانیے the one and only، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا ارشاد بھٹی صاحب جیسا، یہ سانچہ ایک ہی تھا۔ اور ہمارے ساتھ جناب عطا اللہ طاہر صاحب موجود ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں علی نواز امان صاحب آپ سے پوچھوں گا، ویسے تو آپ خود ماشاءاللہ بہت اچھے معاملات دیکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا وزیر اعظم عمران خان کا اس پورے آرٹیکل کے اندر آپ نے بھی لکھا، بہت سے آپ کے کولیگز نے ٹویٹ بھی کیا، اگر ٹو سم اٹ آل اپ، جب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جونکیں اس ملک کو چمٹی ہوئی ہیں، اوبویسلی انہوں نے ریلیٹ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیں جو مسائل ہیں اور رول آف لا کیوں نہیں ہے، پرابلمز کیا ہیں، جونکیں کون ہیں، مطلب یا سیاسی جونکیں کون ہیں؟ مطلب آپ کا مینلی ایڈریسی اپوزیشن ہے؟ نہیں، صرف اپوزیشن ہے کہ صرف اپوزیشن جو بھی حکومتیں آئی ہیں ان کا ایک رول رہا ہے۔ اگر نظام دھڑم تختہ ہوا تو اس میں تو بہت سارے عنصر ہیں نا، ڈکٹیٹرشپ بہت بڑا اس میں ایک رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کا جو عروج تھا اس کو تباہ کرنے میں اگر کسی کا حشر ہے، ہاتھ سب سے زیادہ ہے، تو ہماری وہ 1985 جنرل ضیاء الحق صاحب جو آپ وہ سسٹم لے کے آئے تھے، صرف وہ اپنے لیے، اور جی بالکل، اور جو اس کے بعد جو حشر ہوا ہے پاکستان کی سیاست کا، جس نے پاکستان کو چلانا تھا، جو لیڈرشپ ایمرج ہونی تھی اس سسٹم کے تھرو وہ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جو ادارے ہیں، آپ بات دیکھیں، اس وقت پاکستان کے عدل کا 50 کو شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے ہمارا تو آپ کو پتہ ہے، آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہے، کہ ہمارا تو بھٹا اگر بیٹھا ہے تو وہ تو 47 کے بعد سے ہی بیٹھنا شروع ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں اگر آپ اکانومی کو دیکھتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے آج جس طریقے سے ہم نے وزیر اعظم بدلے ہیں پہلے 10 سالوں میں، نہیں سر، دیکھیں میں آپ کو بات ہوں، دیکھیں ہر چیز جو معاش ہے نا، اس سے ہر چیز کا ہر جگہ کلچر ڈرائیو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر پنجاب میں کھیتی باڑی معاش ہے نا، تو آپ کا جو کلچر ہے اس معاش سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ اگر کے پی کے اندر آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور سخت کام کرتے ہیں، ان کا کلچر اس چیز سے ڈرائیو ہوتا ہے، تو معاش سب سے بڑی چیز ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں اگر پاکستان کا جو بھٹا بیٹھا، اگر اکانومی میرا سب سے بڑا ٹاپک ہو، تو میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور، جو پہلا دور تھا بھٹو صاحب کا، اس میں جو نیشنلائزیشن پالیسی جو لے کے آئے تھے، دیکھیں پاکستان کی اکانومی، پاکستان کس طرح سٹیپ اوپر جا رہا تھا، آپ دیکھیں
اور اس کے بعد پاکستان کا کس طرح بٹھا بیٹھنے لگا, پاکستان کے ادارے بیٹھ گئے. آپ نے جب نیشنلائز کر دیا پاکستان کی ساری انڈسٹری کو, پاکستان کے ایجوکیشن کو, آپ نے پاکستان کی ہیلتھ کو آپ نے نیشنلائز کر دیا, آج دیکھیں وہ کس جگہ جا کے کھڑے ہو گئے. تو پرائم منسٹر کا جو پورا یہ نہیں ہے کہ صرف اس وقت کیونکہ ہمارے اوپوننٹ یہ ہیں صرف تو ہم ان کے بعد, پرائم منسٹر نے ریاست مدینہ کا دیکھا ہے کہ کیوں پوری ایک اتنا سے مدینہ سے پوری دنیا کے اندر یہ کس طرح مرج ہوا ہے. اس کی بیسس کیا تھی کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, عدل کی بیس کے اوپر ہوگی, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کہ جو لوگ جن کا اپنا سٹیک ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے. ایک بات ہے یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی جانب تو اچھے اقدامات ہیں حکومت وقت کے بھی. دیکھیے اگر آپ کسان کارڈ لے لیں, احساس کارڈ لے لیں, راشن کارڈ, راشن سکیم ہے, سبسیڈائزیشن ہے, صحت سہولت ہے, یہ تو دیکھیے ایک ایسا کامن پاکستانی مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو اگر یہ سہولت ملتی ہے. کیا آج پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہے, اور کیا قانون طاقتور کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے وہی ہے؟ 4 سالوں میں آپ کا چوتھا سال ہے, اب آپ اس کے قریب آئے ہیں یا اس سے دور چلے گئے؟ نہیں سر, اس میں اگر فرینکلی اسپیکنگ آپ کو پتا میں بڑی اسٹریٹ بات کرتا ہوں. اگر دیکھیں یہ جو سیپریشن آف پاورز جب سے پاکستان کے اندر یہ اصول طے ہوا ہے کہ سیپریشن آف پاور ہوگی, تو ہر ادارے نے اپنا ادارہ کسی کے اندر محتاج سمجھنا سوچنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو عدل ہے, جو آپ کا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ ہے, کیا وہ کسی کو آنسریبل ہے اس وقت؟ کیا آپ کے اندر کوئی حکومت یا کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جی یہ چیز غلط ہو رہی ہے, ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے؟ آپ باقی آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں. آپ ہم پولیٹیشین ہیں, ہم پہ تو جی شاہد بھٹی صاحب بھی ابھی 5 منٹ کا میری بتائیں گے خوبیاں کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ باقی جن چیزوں کی میں نے بات کی آنسریبل ہی نہیں ہے. اور سیپریشن آف پاور کو ڈیلی اس طرح کیا گیا کہ ہم آزاد ہو گئے, ہم کسی کو آنسریبل نہیں ہے, ہم کسی چاہے وہ جو مرضی ہے. ابھی آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, جوڈیشل اوور سائٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے جب سے شروع ہوئی تھی تو ایون جب یہ آئین بن رہا تھا اس وقت بھی ججز کے حوالے سے اوور سائٹ کی, پارلیمنٹری اوور سائٹ کی بات کی تھی. جب یہ آئین بن رہا تھا اس وقت بھی جج صاحبان نے بڑا اعتراض کیا تھا. تو وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں دیکھیں نا, اب میں یہ دیکھنا اگر جب آپ آنسریبل نہیں ہیں, آپ نے ٹھیک کیا غلط ٹھیک سر بھٹی صاحب تھوڑا جا سارا کر لو نا, بڑا ٹائم ہے آ جائے گا. تو آپ کو کیوں نہیں بھٹی صاحب, آپ کو کیوں پریشانی ہونے لگ پڑتی ہے؟ آپ کو وقت ملے گا, آپ بولیے گا. میں کسی کی نیت کو جج کرنے سو گیا تھا, میں نیت کو جج کرنے نہیں, چاہے وہ شاہد بھٹی صاحب کی نیت, ان کی نیت خراب ہے آپ کے معاملے میں. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, نیور ایور. جو اگر کہیں گے تو میری کوئی اچھائی کے لیے کہہ رہے ہو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب جزا اور سزا کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو نظام تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اچھا. لیکن ارشاد بھٹی صاحب, اب ویسے تو اب کیونکہ آپ نے بیچ میں نا ٹانگ اڑائی تھی تو بنتا تو یہ کہ میں تارڑ صاحب کے پاس جاؤں, ہے نا, ایسے ہی ہونا چاہیے. کر لے ویسے نہیں, چلے بھٹی صاحب آپ ہمارے دوست ہیں, آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک بڑی اچھی تحریر کی, دیکھیے اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. اب میں کچھ دیر پہلے بھی سن رہا تھا, آپ کو اعتراضات کیا ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون نے تو اعتراض اٹھایا. اب دیکھیے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کر دی کہ ریاست مدینہ اور عمران صاحب استغفر اللہ نعوذ باللہ ان اللہ. 3 سال میں عمران صاحب نے ہر قدم پر ریاست مدینہ کے اصولوں اور روح کی نفی کی. ریاست مدینہ پر عمران خان صاحب کا مضمون لکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے گھبرانے اور گھر جانے کا وقت شروع ہو گیا. پہلی بات تو شروع کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے. اور کیا کہا انہوں نے, پیچھا مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی ہے. میں اس کے اوپر علیحدہ ایک سیگمنٹ کے اندر بات کرنی تھی, آپ اس سے پہلے اچھا, پیچھا مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی ہے. ہاں جی, مریم پڑ گئی ہے, پہ گئی ہے زیادہ, پہ گئی. مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ میں ایتھے تے ڈھولا جدے, میں ایتھے تے ڈھولا جدے, جدوں ویڑا آوے بھیڑا ڈھولا نہ لبھے. اگلا سن لے, میں ایتھے تے ڈھولا انگلینڈ, ہر واری ڈھولا کر جاوے ساڈے نال ہینڈ. ڈھولا آ جا واپس ساڈا واگی بینڈ. چلو مہربانی, ڈھولا 8 ہفتے کے لیے میرا ڈھولا گیا تھا اور ڈھولا واپس ہی نہیں آیا. نہیں, یہ وہ پاکستانی عوام کا پیغام ہے جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے پہنچایا ہے کہ پاکستانی عوام اتنے تنگ آ گئے ہیں علی نواز اوان صاحب کی حکومت سے کہ مہنگائی ہے اور بہت برے حالات ہیں, حالات پتلے ہو گئے ہیں, پیٹرول کہاں جا رہا ہے, بجلی اوپر جا رہی ہے, گیس اوپر جا رہی ہے, لہٰذا اب مجبوری ہے کہ ان کی جیب میں, پہلی بات ان کی جیب میں میڈیا کی ارننگز اوپر جا رہی ہیں, ان کی جیب میں اچھی بات ہے, ان کی جیب میں کوئی اللہ دین کا چراغ بھی نہیں ہے
کہ رگڑیں گے تو سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے. دوسری بات ہے میں ڈیوڈ فرانسس یورپ کا نہیں ہوں, میں بھی پاکستانی ہوں, میری بھی یہ آواز ہے. اور ڈھولا جو ہے نا, ڈھولے میں آپ کے لیے اور ڈھولے بڑے بناؤں گا, واپس آ جائیں. اچھا دوسری بات جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی کہ وہ ان کا حق ہے وہ جو استغفر اللہ اور نعوذ باللہ, ان کو یاد نہیں کہ نواز شریف صاحب امیر المومنین بننے جا رہے تھے, وہ ایک ترمیم کرنے جا رہے تھے تو لیکن وہ استغفر اللہ سے بھی ہم بچ گئے, انا للہ سے بھی بچ گئے, شور پڑ گیا. تیسری بات آ جائے عمران خان صاحب پہ. عمران خان صاحب کی اللہ انہیں خوش رکھے, ان کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا, وہ اور ان کا اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں یا ان کے خیال کیا ہیں یا کیا ہے. میری ہم ساروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے قربان, ہمارے خاندان قربان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ریاست مدینہ کی میں بات معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ بات کروں. کیا ریاست مدینہ کے بڑے 300 کنال کے بنی گالہ میں رہتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ کے بڑوں نے ہر شاخ پہ سائیں عثمان بزدار بٹھا رکھا تھا؟ کیا ریاست مدینہ کا بڑا اس نے عدالت سے استثناء لے رکھا تھا کہ عدالت میں جانا؟ کیا ریاست مدینہ کے بڑے کو کوئی اس وقت کا قاضی بلائے تو ان کے فواد چودھری کہتے تھے کہ یہ توہین ہے؟ کہا کسی نے؟ کیا ریاست مدینہ کے بڑے نے اس جو 5-6 اصول بنائے ہیں, توحید, انصاف اور قانون کی حکمرانی, توحید سائڈ پہ کر دیں, وہ بندہ اللہ اور بندے کا, اور وہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے جو ریاست مدینہ انہوں نے کیا کچھ کیا؟ 0/0 3.5 سالوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بدل دینا چاہیے تھا, بدل نہیں سکتے. آپ کا مینلی آرگومنٹ بھٹی صاحب قانون کی حکمرانی کے اوپر ہے, قانون کی حکمرانی اور انصاف, وہی نا, قانون کی حکمرانی, انصاف, عدل و انصاف. عوام کی ویلفیئر اسٹیٹ پہ تو مانے نا, میں ابھی آتا ہوں. عوام کی اخلاقی تشکیل نو کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کیا, اس پہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کیا کیا, فلاحی ریاست مطلب اجتماعی ترقی کے ہم کر سکے, لنگر خانے, پناہ گاہیں, احساس, ہیلتھ کارڈ بہت اچھا ہے, کچھ بھی ہو, لیکن میں اس کو بھیک سمجھتا ہوں, اس سے ہم بھکاری بنیں گے. ہم فش پکڑ کے ہمارے ہاتھ میں دینا نہیں ہے, فش پکڑنے کا طریقہ وہ 50 لاکھ گھر اور کروڑ نوکریاں چھوڑ دیں. اچھا پھر وہ 2.5 کروڑ بچوں نے جو اسکول علم و ہنر کی آگاہی 0/0, 2.5 کروڑ بچوں نے اسکول جانا جن کی گروتھ رکی تھی وہ کوئی نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ کیا قومیں اس لیے, وہ ایک بڑا خوبصورت کہتے ہیں, قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جرم کرنے پر بڑا آدمی چھوٹ جاتا تھا اور پتلا. میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ادویات والے پکڑے گئے, پنڈورا لیکس والے پکڑے گئے, آٹا گندم والے پکڑے گئے, یہاں بیٹھ کے گئے کہ بھئی کہہ کے گئے ہیں. نہیں میں چھوڑ دیں, کہتے ہیں کوئی ثبوت اچھا نہیں, آگے سنیں, چھوڑ دیجئے نا ثبوت. ظفر مرزا صاحب کا, ندیم بابر صاحب کا, باقی ساروں کا چھوڑ دیں. عہدوں سے علیحدہ ہو, آٹا گندم, شوگر کمیشن, نہیں عہدوں سے علیحدہ نہیں تھا. عہدوں سے علیحدہ تو مال بنا کے مجھے دے دیں, 4 دہاڑیاں لگاؤں, عہدوں سے علیحدہ میں نے عہدہ کیا کرنا ہے. تمباکو نوشی, تمباکو مافیا, شوگر مافیا, پٹرول مافیا, نجی بجلی گھر ڈاکے, BRT والے, مالم جبہ والے, ہیلی کاپٹر والے, کنسٹرکشن مافیا, انڈسٹری مافیا اور نہ جانے کیا کیا. اچھا وہ چھوڑ دیں. کہ اچھا پھر ہے کہ ہمارے انہوں نے کرپٹ سسٹم کو, تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن کے طاقتوروں کو چھوڑ دیں, مکاروں کو چھوڑ دیں, جونکوز کو کھو دیں, مافیاز. کیا عمران خان صاحب آپ کے ارد گرد مکار, چالاک, مافیاز, طاقتور اور پیسے والے نہیں بیٹھے ہوئے؟ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کر رہا ہے نا, وہ جب یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں, اور میں نہیں, آرٹیکل اچھی بات ہے, کتنی زیادہ ہے, کتنا مقدس ہے اصول جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سر لیکن اصول بہت اچھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ دیکھا تھا جو ہمیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دری پہ سوتے تھے, نیچے وہ بجری کی ان کی کمر مبارک پہ لگ جاتی تھی, اور وہ کیا ان کا رہن سہن تھا. اچھا پھر ہمارا پتہ کیا ہے, ہمارا پرابلم کیا ہے. عمران خان صاحب جو نعرے 22 سال مار کے آئے تھے اس میں مذہب کارڈ نہیں تھا. مذہب ہر بندے کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, میرا, آپ کا, ساروں کا, ہم ساروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے قربان, ہم سب چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب جو اتنا رائٹ کی طرف لین کر رہے ہیں کسی وجہ سے کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس کی وجہ قائد اعظم کو آج تک ہم مذہب کے خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ نماز پڑھنے گئے, وہ عید پڑھنے گئے, انہیں شیروانی پہنی. فاطمہ جناح کے خلاف مذہب کارڈ استعمال ہوا.
सिंगल हो रहा है। अच्छा नहीं, अच्छा पॉइंट। अच्छा फातिमा जना के साहब तीन नुक्ते बस, उसके बाद डबल प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, फातिमा जना साहिबा के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ, भुट्टो साहब जैसे शख्स ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ भी मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ। ज़ियाउल हक साहब मुकम्मल मजहब कार्ड, IGI मजहब कार्ड, नवाज शरीफ साहब मजहब कार्ड, इमरान खान साहब मुझे एक बात है भट्टी साहब, जो आपने इतनी ज्यादा डिलिब्रेशन की है, अब आपका मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने लिखा असूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कभी करीब भी इन असूलों के नहीं जाती, ना इन असूलों के करीब है और ना ही इन असूलों के हवाले से कोई अपनी हुकूमत चला रही है, ना उसे तरतीब दे रही है। अच्छा बात ये तारिक साहब, मसला ये है, इमरान खान साहब ने अच्छा आर्टिकल लिखा, जो मैंने दोबारा कहूँगा, जो उसूल बताए गए हैं वो रहनुमा उसूल हैं, मेरे आपके लिए, हम सब के लिए, जो भी कलमा गो है उसके लिए उनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन मुझे समझ एक बात नहीं आती कि जब अगर कोई चीज़ अच्छी भी होती है, आप लोग कीड़े क्यों निकालते हैं इमरान खान साहब में? अब जैसे मरियम औरंगज़ेब साहब ने ट्वीट्स किए हैं कि देखिए जी ये बिल्कुल, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि जो रियासत मदीना के उसूल थे उनकी नफ़ी की गई जनाब इमरान खान की जानिब से। देखिए, एक तो रियासत मदीना हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। पिछले 3.5 साल से, ये ना भूलें कि एक तो वफाकी हुकूमत 3.5 साल से है ना, एक हुकूमत 8.5 साल से भी है खैबर पख्तूनख्वा की। उसका निज़ाम अदल का आगाज़ इस बात से किया गया कि जब एहतसाब कमीशन के चेयरमैन ने इनके वज़ीरों को हाथ डालना शुरू किया, एहतसाब कमीशन को ताला लगा के उसको घर भेज दिया गया। एक दुरानी साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े आला पाए के पुलिस अफसर से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनको लेके आए पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। पहले महीने में उस शख्स ने, खुददार आदमी था, उसने कहा जी मेरे हाथ जुड़े हैं, पर्चियों के ऊपर आप SHOs लगा रहे हैं। मुनीब साहब इस वक्त मेरे पंजाब में, जहां पे ऐन से उस्मान खान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं, जिसके मरी की तहसील के अंदर लोग ठठर के मर जाते हैं और पूरी रात किसी को कोई जाग नहीं आती, लोग जाके दोपहर को जागते हैं, 2:30 बजे प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, और विक्टिम ब्लेमिंग का ये दौर है। रेप क्यों हुआ? क्योंकि तुम घर से निकली थी। रेप क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ये लिबास पहना था। तुम मरे क्यों? क्योंकि तुम बाहर गए थे बर्फ में। खुदा खौफी करें, लोग दुनिया से चले गए हैं, लोगों की इज्जतें लुट गई हैं, और आप क्या कह रहे हैं? अपने गर्म कमरों में, घरों में बैठ के करोड़ों रुपए की मरात लेके, आज क्या हुआ है नेशनल असेंबली में? ये पीछे आपके 15 मिनट में कोरम पॉइंट आउट हुआ है और नेशनल असेंबली का इजलास खत्म हो गया। आज भी इस कौम का 1.5 से 2 करोड़ रुपए इस इजलास पे लगा है। कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब कौन देगा? ये 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए किसी गरीब की दवाई चली गई। बट उसमें तो ऑपोजिशन के मेंबरान भी देखे, अगर 12 लोग बैठे हुए थे तो वो कौन थे जो 12 बैठे थे? देखें, हुकूमत ने इजलास बुलाया ना, ठीक है, जिम्मेदारी हुकूमत की है, ऑपोजिशन इजलास के लिए जवाबदेह नहीं है। जब आपने बिल अपने पास करने होते हैं, बुलडोज करना होता है, तब तो आप 100 चीजें करते हैं। ये बात शुरू हुई थी साइकिल पे दफ्तर जाने से। आज आप कैवलकेट देखें, आप भी इसी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो आपकी आंखें थक जाएंगी। वजीर आजम जिसने साइकिल पे दफ्तर जाना था, उसका कैवलकेट खत्म नहीं होगा। गायें भैंसें बेचने से मामला शुरू हुआ था, गाड़ियां ऑक्शन करने से मामला शुरू हुआ था, आज नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। कल पंजाब में वो एक नया हसान खावर साहब आए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वजीर आला की दफ्तर की मुरम्मत को ताज़ीनो आराइश का नाम ना दिया जाए। तो भाई क्या नाम दे उसको? 4.5 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस हैं। साईं बुज़दार महीने का 32 लाख का खाना खाते हैं, 32 लाख रुपए का। इसका जवाब देने वाला कौन है? तारिक साहब, ये आर्गुमेंट ये है ना कि पांच कैंप ऑफिसेज तो नहीं है जैसे शहबाज साहब के वक्त में थे। हमारे 100 कैंप ऑफिसेज थे, वो मेंटेनेंस कहां से होती थी? आप यकीन माने, वो एक खातून अमरीकी एम्बेसडर थी, वो आई, उन्होंने कहा शहबाज साहब ये कालीन फटा। उसने कहा मैंने नया कालीन यहां नहीं देना, हम तो कई सौ अरब रुपए की बचत करके गए हैं, हमने नई गाड़ियां नहीं ली, अपनी गाड़ी पे फिरता था शहबाज शरीफ, आज भी फिरता है। बात ये है कि ये अगर बात आर्टिकल्स लिखने पे आ गई है और आज 3.5 साल बाद इनको याद आ गया है कि हमने क्या करना था और क्या कर दिया है, मुझे बताएं कोई जवाब है कि इस मुल्क में गरीब को इंसुलिन ना मिले? वैसे मुझे एक बात, हाड़ में गया आपका सेहत कार्ड। अभी जो आपने बातें की है ना, अभी जब अली नवाज अवान साहब इसका जवाब देंगे, वो आपकी 10 चीजें गिनवाएंगे कि जहां आपकी हुकूमत थी तो आप कितने इनसेंसिटिव थे। मैं बता देता हूं आपको हम क्या इनसेंसिटिव थे। वो कहेंगे ज़ैनब का केस हुआ, आप छोटी सी बात सुन लें, वो कहेंगे नहीं मॉडल टाउन होता रहा, शहबाज साहब बैठे हुए थे लाहौर के अंदर, मॉडल टाउन हो गया, हैसियत एक चीफ मिनिस्टर। ज़ैनब का केस हुआ, हमने कभी नहीं कहा कि उसके वालिदैन उसको अकेला छोड़ के उम्रे पे क्यों गए। रात 12 बजे मैं मौके पे मौजूद था, शहबाज शरीफ मौके पे मौजूद था, हमारे फोरेंसिक लैब ने 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तमाम लोगों का डीएनए सैंपल करके 4 दिन में मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। हम लोड शेडिंग के अंधेरे भी दूर करें। 18 घंटे लोड शेडिंग थी। आपकी जीडीपी को लास्ट साल का था वो 500 अरब रुपए का था, 500 बिलियन रुपीस। हम डीएचक्यूज में, यकीन माने मैं खाने वाले इलेक्शन में था,
میں ڈی ایچ کیو چلا گیا, ہمارے ایک بندے کو گولی لگی ہوئی تھی. میں حیران ہو گیا کہ سی ٹی اسکین مشین جو 4 سال پہلے آئی تھی ٹھیک کام کر رہی ہے, بڑی اعلیٰ مشین لگی ہوئی تھی, عملہ موجود تھا. یہ جو کر رہے ہیں نا کہ 22 کروڑ کی آبادی میں 2 لاکھ کو دے دیا صحت کارڈ, 3 لاکھ کو پکڑا دیا, صحت کارڈ تو بتھیرے لوگوں کو ملا ہے. لوگوں کی بات نہیں ہے. نہیں آپ پبلک سیکٹر دیکھیں, میرا صحت کارڈ, راشن کارڈ, احساس کارڈ, یہ سارا کچھ جتنی بھی ہے ویلفیئر کے لیے ہم نے شروع کیا تھا یہ صحت کارڈ. آج بھی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کی تصویریں موجود ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ وہ ہیلتھ کارڈ دے رہی ہیں. یہ وے فارورڈ نہیں ہے. آپ پبلک ہاسپٹلز کو اسٹرینتھن کریں. آپ اگر 100 بندوں میں سے 20 کا علاج کروا بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. عمران خان صاحب حبیب جالب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو 22 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہیں, اور تیرے پاس ہے ان کے مرض کی دوا. بات یہ ہے کہ آپ نے پورا آئی ایم ایف اٹھا کے, پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کے آئی ایم ایف کو دے دیا. ملکی خود مختاری کے آپ سودے کر رہے ہیں. جالب صاحب اللہ غنی کے رحم کرے, بات یہ ہے وہ ضیاء صاحب کے خلاف ساری عمر, اور نہیں تو یہ ضیاء سے مسئلہ یہ ہے کہ جب ضیاء صاحب کی بات آتی ہے تو آپ کے قائدین کا تعلق بڑا قریب سے جڑ جاتا ہے, پھر اٹ ہٹس یو بیک. نہیں حبیب جالب صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان نے میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے 10 کروڑ کو اس لیے 22 کروڑ کیا ہے, امپرووائزیشن کی ہے. مگر بات یہ ہے جو غلطی ہوتی منع کریں. آج چینی مہنگی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے مافیاز نے کھائی ہے. آٹا مہنگا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھے مافیاز نے عمران خان صاحب آٹا کہتے ہیں کہ 75 سالوں میں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں وہ جونکے آپ ہیں. علی نواز عمان صاحب نے بڑا دل دکھایا, انہوں نے کہا نہیں اس صرف سیاستدان نہیں سب شامل ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ایڈریسی سیاستدان اور مافیا ہے جس کا آپ حصہ ہیں. طارڑ صاحب اگر یہ بات تھی کہ یہ ماضی کے سیاستدانوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے, تو آج مجھے بتا دیں اس ملک میں ایک ترقیاتی منصوبہ بتا دیں جو انہوں نے لگایا ہو. آج لاہور سے کراچی, پشاور سے کراچی موٹر وے جاتی کس نے بنائی ہے؟ آج اس ملک میں جتنے بڑے ہسپتال ہیں, آپ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے شروع ہو جائیں, سوات کے دل کے ہسپتال تک چلے جائیں, کس نے بنائے ہیں؟ جتنے اسپیشلائز انسٹیٹیوٹس ہیں کس نے بنائے ہیں؟ انہوں نے کمیشن مافیا کو پروان چڑھایا ہے. آج بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 10% آف دا ٹوٹل پرائس آف فیول کیوں ہے؟ آج ہم کیوں اپنی جیب سے پیٹرول کے ایکسٹرا پیسے دے کے ادا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ میں یہ کہوں کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں پھر یہ ٹویٹ اس کی غمازی کرتی ہے. دیکھیں میں تو لوڑ پائے گی مجھے آپ بتا دیں کہ جی ڈی پی گروتھ ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے, مہنگائی 4 پہ تھی. ان کا پچھلے ہفتے کا مہنگائی کا سینسٹیو پرائس انڈیکس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو بیسک ضروریات ہیں آپ کی 20-25 وہ 20% کے اوپر ہے. اور ہم آرٹیکل لکھ کے اس کا جو ہے وہ مداوع کر رہے ہیں کہ آج اگر غریب کو آٹا, چینی, دالیں, پیٹرول, زندگی کی تمام اس کی ضروریات مہنگی ہیں. میں منیب صاحب ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے علاج کروانا چھوڑ دیا ہے, انسولین افورڈ نہیں کرتے. حکومت وقت کو جواب دینا ہوتا ہے. سوال یہاں میں علی نواز عمان صاحب کے پاس آؤں گا, بیرل اکٹھا ہو گیا علی نواز عمان صاحب کے پاس جواب دینے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جناب ارشاد بھٹی صاحب انہوں نے بھی جس طرح ارشادات فرمائے اپنے, اور عطا طارڑ صاحب نے تو جس طرح باتیں کرنی تھی انہوں نے اسی طرح کی, لیکن جواب حکومت کے پاس ہی ہے. لیکن کیا واقعی وقت آ گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت واقعی پاکستانیوں کو پڑھ کے؟ ایک بریک بعد پہ بات کریں گے. بس آتے ہیں دورہ ہے ٹویٹس کا. ویسے تو بہت کچھ کہہ دیا گیا. علی نواز عمان صاحب دیکھیے, آج تو بھٹی صاحب نے بھی آپ کی جو بیسک اسرشن ہے وزیر اعظم کی اس آرٹیکل کے تھرو اس کے خلاف بات کی کہ جو وزیر اعظم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی حکومت یا آج کی طرز حکومت اس کے قریب تر بھی نہیں آتا. باقی طارڑ صاحب کا جواب تو دیکھیں 2-3 چیزیں, مطلب جو کہنا تھا کہہ دیا, پر میرا خیال ہے کہ اگر آپ 3-3.5 سال کی حکومت کو دیکھیں گے تو بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی معجزہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو سٹیپس ہم نے ڈیفائن کیے ہیں اس کے اوپر ہم پوری طرح اس پہ اگر لیٹس وہ 100 فگر ہے تو ہم شاید 40 پہ پہنچے ہوں گے, 60% ابھی بھی نہیں ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. دنیا میں جب بھی چینج آتی ہے, جب بھی ریولیوشن آتا ہے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے 10 سالہ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں, شروع کے اوائل دیکھتے ہیں, ان کے بعد کے اوائل دیکھتے ہیں, اور آخرت کے اوائل دیکھتے ہیں جو پورا عروج تھا. اس سے پہلے ایک ٹائم وہ بھی تھا جو آپ کے سامنے جب انہوں نے ہجرت کی. تو ہم تو ان کی خیر عشر و شیر بھی نہیں ہیں, ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں, بٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا اس کی طرف ہم گامزن ہیں کہ نہیں گامزن. جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ویلفیئر اسٹیٹ کا, کہ جو کفالت اسٹیٹ کرے گی جس کے پاس بھوک ہے, اسٹیٹ اس کی کفالت کرے گی, اس کو چھت مہیا کرے گی جس کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہیں, اس کا
پیٹ وہ اسٹیٹ بھرے گی جس کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہے. کیا ہم اس طرف گامزن ہیں کہ نہیں؟ آپ کے سامنے پروگرام میں صحت سہولت کارڈ آپ کہہ دیں اس وقت لانچ ہوا, اس وقت لانچ ہوا. اس وقت پاکستان کے 3 صوبوں کے اندر باشمول اسلام آباد کے اندر پوری طرح پورے جتنے خاندان ہیں ان کے پاس صحت سہولت کارڈ کی یہ موجود ہے فیسلٹی. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں زیادہ ہونی چاہیے, آپ شاید آپ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ ہونی, 10 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہونی چاہیے. میں بات سمجھتا ہوں ہمارے لیے پریورٹی اس لیے کہ ہم 400 ارب روپیہ دے کے ہم پنجاب کے تمام لوگوں کو ہم نے صحت سہولت کارڈ دیا, 10 لاکھ کی انشورنس دی. آپ کی پریورٹی اورنج ٹرین تھی, آپ نے 300 ارب روپے کی اورنج ٹرین بنا دی. یہ آپ کی پریورٹی تھی. ہماری ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف یہی ہے. آپ لنگر کھانوں کا مذاق اڑائیں, غریب لوگ رہتے ہیں, آپ اڑائیں اس کے مذاق جتنا مرضی اڑائے, غریب کا جتنا مرضی مذاق اڑائیں, پہلے بھی اڑایا اب بھی اڑائیں, ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انسینسٹیوٹی بہت ہے کہ مری میں ہوا بہت زیادتی ہوئی ہے, ہم نے اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ جو آئے گا اس کے سامنے نظر آئے گا. اگر ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے, کسی کی بھی غلطی ہے, آپ کے سامنے چیزیں سامنے آئیں گی اور اس سے سیکھ کے آگے بڑھا جائے گا. بٹ اگر انسینسٹیوٹی دیکھنی تھی تو اس وقت دیکھتے جب ماڈل ٹاؤن کے اندر پریگننٹ عورتوں کو گولیاں لگی تھیں. انسینسٹیوٹی آپ کی اس وقت کہاں تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو دوپہر کو مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چل گئی ہیں, میں تو سویا ہوا تھا پتہ چلا. یہ اگر اتنے برے تھے, اچھے تھے اسپتال, آپ نے 100 بچہ فیصل آباد یا ملتان کے اندر آکسیجن نہ ملنے سے مر گیا تھا. انسینسٹیوٹی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ 5 کیمپ آفس پہ آپ فخر کرتے ہیں اور آپ کو یہ برا لگتا ہے. شاید شہباز شریف کو ہیلی کاپٹر کھانا لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا, مری کھانا لے جانے کے لیے استعمال. شاید آپ کے ان کے آفیشیل آفس کی تزئین و رائش تو آپ کو شاید بری لگی ہوگی, پر مری میں جو آپ کا پرائیویٹ گھر ہے اس کے اندر سے پنجاب گورنمنٹ کا اگر فنڈ لگے اور گولڈ پلیٹڈ باتھ روم لگے ہیں اس کے اندر, تو آپ کو شاید وہ برا نہ لگتا ہو. آپ کو بری لگتی ہو نہیں, ابھی تو میری بات ہے, میری بات سنتے جائیں. صاحب میں پوری بات بڑے آرام سے سنی آپ کی. آپ کو برا لگے گا, آپ کہہ رہے ہیں اسلام مذہب کارڈ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو کارڈ کا نام دیتے ہیں تو شاید یہ آپ کی سوچ ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بیس ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے, اور آپ اسے مذہب کارڈ کا نام لیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے وہ کافر ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کرتا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے میرے ساتھ نہ چلے تو آپ کافر ہو جائیں گے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو ان کے جو آپ کو پتہ مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے نا, بالکل آپ اس کو اس چیز سے اگر ملا رہے ہیں, یہ آپ کی سوچ ہے. میں تو اس چیز پہ نہیں کہہ رہا نا کہ اب ایک عقائد کے لوگ دوسرے عقائد کو کہتے ہیں یہ کافر ہے, ایک عقائد کے دوسرے کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہو گیا. اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں. یہ تو ویسے بھی ڈیبیٹیبل بات بھی ہے. کیا کریں, روانی میں اپنے جذبات میں وہ کہہ گئے تو میں اس کا یہ تو پہلی جگہ ہے کہ جہاں آپ منورٹیز کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ نے پہلی دفعہ کرتارپور میں سکھوں کو ان کی عبادت گاہ بنا کے دی ہے. آپ نے دیکھا ہے انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے منورٹی کے ساتھ, منورٹی کے ساتھ, اور ادھر کی منورٹی کے خلاف اگر کوئی ہوتا ہے تو پرائم منسٹر خود اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. تھوڑا سا اگر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کیونکہ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں سینسٹیوٹی بہت تھی ان کے دور میں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے مینشن کر دیا, میں نے تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے کہا آپ یہ کہیں گے. مور مر گیا ماڈل ٹاؤن میں کیونکہ وہ من پسند مور تھا تو ایس ایس پی کو انہوں نے معطل کر دیا تھا. اتنے زیادہ زبردست لوگ تھے کہ مور مرنے پہ اس کی حفاظت کے لیے ایس ایس پی تھا. نہیں ایس ایس پی نہیں, چھوٹا جی, چلے ڈی آئی جی معطل ہو گیا تھا. کیوں بھائی جی ڈی آئی جی معطل ہوا تھا؟ جی آپ سنتے جائیں, آگے سنتے جائیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیس اہلکار جو ڈیوٹی پہ تھا وہ معطل ہوا, جس نے مور کو مارنے والے بلے کو مارا اس کی پرموشن ہوئی. اچھا جی, سن لیا آپ نے. اب یہ سنتے جائیں گے نا, سنیں رائمنڈ میں دیکھا جس طرح 300 اپنے پیسوں سے بنایا ہوا. اب میں پی ایچ ڈی پی فنڈ لوں اور اس میں دیواریں بنا دوں, رائمنڈ کی مین روڈ بنا دوں سرکاری خرچ سے, تو ہاں انسینسٹیوٹی تو ہے. ٹھیک ہے, چلے اچھا چلے ذرا تھوڑا اگر ایک نئے ایشو پہ آ رہے. ساری بات ہے, انہوں نے الج کیا, آپ نے ڈیفینڈ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا جی اصول بہت اچھے ہیں اور ہمیں بحیثیت مسلمان ان کو فالو بھی کرنا چاہیے. اب سوال ذرا اس طرف آ جائے, ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے آپ کی حکومت کی جانب سے, کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ادارے کو مت گھسیٹیے ان ڈیبیٹس کے اندر, نہ کوئی ڈیل ہے, نہ کوئی مانگ رہا ہے, نہ مل رہی ہے, نہ کوئی ایسا ہے, نہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے, اور یہ ٹاک شوز کے اندر خاص طور پر ان چیزوں کو نہ ڈسکس کیا جائے. لیکن وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا سنیے. چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. یہ ہے سیاست. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا, ان کے سر پہ نہیں آئے گا. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا, وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے.
یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا، کبھی کہتے ہیں ان کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں ہاتھ پہ ہمارا سر ہے. تو وہ جو ان کے سرپرست ہیں یا ان کے والد صاحب ہیں، ان کا نام بتائیں کہ وہ ہم ان سے ملنے گئے تھے یا ہمارے کچھ لوگ ان سے ملنے گئے تھے. اچھا، فواد صاحب نے کہا جی چار لوگ گئے تھے ملنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو ہی پتہ صاف کرنے پہ. آپ اس بات سے پریوی ہیں یا آپ کو بھی ہیر سے انفارمیشن ملی؟ نہیں، پورے شہر میں یہ بات ہے. پورے شہر میں یہ بات ہے. اچھا، وہ چار لوگ آپ کو پتہ ہے کون ہیں؟ میں دو کے نام لے دیتا ہوں، خاقان عباسی اور خواجہ آصف صاحب. ان کی پارٹی کے اندر مجھے ان کی پارٹی کے لوگوں نے بتایا، ان کی پارٹی کے لوگوں نے بتایا. کن سے؟ جن کے کب گئے تھے میں وہی بتاتا ہوں. جن کے لیے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے پاؤں پڑنے کو تیار ہوں، اور جن کے لیے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر وہ خاقان عباسی صاحب نے اگلے دن کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے. اگر خاقان عباسی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے پاؤں نہ پڑا کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جس سے زبیر عمر صاحب ملنے گئے تھے، وہ لوڈو کھیلنے گئے تھے. اس کے بعد اگر آپ یاد ہو تو وہ جس کے لیے کہتے تھے انٹرم گورنمنٹ کے اندر، تو میری تو کیبنٹ بھی فائنل ہو گئی تھی، میں تو چیف منسٹر تھا اور اس کی سیکورٹی کلیئرنس بھی ہو گئی تھی. یہ انہی کی بات ہے. اور وہی ہے نا یہ جو خواجہ آصف صاحب، تو آپ کو پتہ ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بات بری لگی. پر خواجہ آصف صاحب کو اس وقت شرم نہیں آئی جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرا الیکشن ہار گیا تو میرا کچھ کریو. وہ کس کو فون کر رہے تھے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ان سے پوچھ رہے. میں نے تو نہیں کہا، خواجہ آصف صاحب کی بات. وہ کہتے ہیں دھاندلی ہو رہی تھی، رکوائی ہے. ہاں، ان دھاندلی کس سے رکوائی ہے؟ دھاندلی رکوائی ہے نا، کس سے رکوائی ہے؟ فون کر کے. کس کو؟ آرمی چیف کو فون کیا تھا. پھر ان کو شرم آئی کہ نہیں آئی اس وقت کہ ہاتھ اوپر تھا؟ ان کو مدد وہیں سے ملنی تھی شاید. منیب ہاتھ اوپر تھا، ہاتھ نیچے تھا، ہاتھ کمر پہ تھا کہ ہاتھ منہ پہ تھا؟ یہ تو میں بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہا نا. تو یہی تو ان کا مسئلہ ہے. مطلب ایک منٹ، خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کو انہی کے پارٹی کے ایم این ایز نے بتائی ہے، اور دو لوگ اور ہیں ان کا نام پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں. سعد رفیق صاحب کی میں ابھی تقریر چلا دیں. وہ کہتے ہیں مریم میری بہن ہے، مریم میری لیڈر نہیں ہے. آپ کچھ چلا دیں. ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو لیڈر نہیں مانتے ہیں. دیکھیں ہر پارٹی کے اندر اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ کنگشپ لے آئیں. آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو کنگشپ تو نہیں ہو سکتی. اب جن لوگوں نے اسٹرگل کی ہوئی ہے، جن لوگوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے پاکستان میں رہ کے مشکلات دیکھی ہوئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان مطلب دو کے نام آپ نے بتا دیے، دو کے نام بتانے ہیں. مشکلات کا جب ٹائم ہو، جب مشکلات کا ٹائم ہو تو ہم لوگ، ڈنڈے کھانے کا ٹائم ہو تو ہم لوگ، اور جب وزیر اعظم بننا ہو تو ہم لوگ. ٹھیک. اچھا ذرا طاہر صاحب پہلے آپ ذرا یہ بتائیے گا، یہ چار لوگ، دو کا تو نام لے لیا، شاید خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، اور کسی سے ملنے کے کسی تو پھر آپ کو پتہ ہے ادھر ہی ہے. دیکھیے جس حکومت کو شیخ رشید جیسے ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے اور لوٹے کی ضرورت پڑ جائے اپنے دفاع کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے. یہ وہ آدمی ہے 99 میں جب کو ہو رہا تھا، یہ ہمارے بارے میں بھی یہی کہا کرتا تھا سر پہ ہاتھ ہے اور فلاں ہے. اس کے بعد مشرف کے بھی گوڈو گٹوں میں یہی بیٹھا. اس کے بعد انہوں نے اس کو گود لے لیا کیونکہ اس کو چپڑاسی تو نہیں رکھنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی سیٹ پہ، یہ اسی بلڈنگ میں، اللہ تعالیٰ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان نہ بنائے، اس شیدے ٹلی کو میں چپڑاسی نہ رکھوں. تو یہ موقع فاتح عمل ہے نا. آج چپڑاسی کیا آپ نے چپڑاسی سے ہٹا کے وزیر داخلہ بنا دیا. ویسے کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر کسی مقتدر قوت کا ہاتھ ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، یہ اب کیونکہ ان کا ٹائم آیا ہے، یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں روز. یہ بالکل غلط، من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے کہ جی چار لوگوں نے جا کے یہ بات کر دی. فواد چودھری جس نے یہ بات کی ہے، میں اسے چیلنج کرتا ہوں، آپ اگر اپنے باپ کے ہیں، میں یہ الفاظ استعمال کروں، آپ اگر اپنے باپ، نہیں ایک سیکنڈ سن لینا، اگر آپ اپنے باپ کے ہیں، آپ آئیں، یہ فریب چھوڑیں. میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کے سامنے آ کے اس شخص کا نام بتائیں جس سے ملاقات ہوئی اور جن چار لوگوں کی ملاقات ہوئی اور ان چار لوگوں نے یہ میاں صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا. میں بھی بیٹھتا ہوں، پاکستان کا کوئی ٹائم، کوئی شہر، کوئی جگہ مجھے بتا دیں. عجیب بات ہے جب ان کا دل کرتا ہے. یہ وہ شخص ہے. آپ کو پتا ہے یہ ٹرم یوتھیا کس نے نکالی تھی اور کیسے نکلی تھی؟ نہیں مجھے بتائیں منیب صاحب، یہ لوگ ہیں کون؟ میں تعارف تو کرا دوں نا پاکستانی عوام کو بتاؤں. آپ اس چیز کو واپس لیں، اس سٹیج پہ نہ جائیں. فواد چودھری نے he will say something bad for you. I don't want that to happen. بیٹھ کیوں میں کوٹ کر رہا ہوں نا یار. آپ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو واپس لیں. میں کیوں واپس لوں؟ یہ فواد چودھری نے یہ ٹرم نکالی تھی کہ نہیں نکالی تھی؟ آج اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ یار آپ کچھ اور کہہ لیں بھائی کہ اگر بہت تگڑے ہو تو میرے سامنے بات کرو. یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ کس نے نکالی تھی اور کیوں نکالی تھی؟ والدین میں نہ جائیں نا آپ تو. نہیں والدین کون سے میں جا رہا ہوں،
یہ یوتھیا ٹرم نکالی ہے اس نے, اور میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں, آئے پورے پاکستان کے سامنے بتائے, روز نیا جھوٹ, جس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی کا ماتھا چومتے ہیں, کسی کے گوڑے پکڑتے ہیں. آج ان دونوں اشخاص کو, شیخ رشید اور فواد چودھری, کیونکہ ان کے ہر جگہ رابطے ہوتے ہیں, ہر سیاسی جماعت میں ان کی دوستی ہیں, ان کو اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے تحریک انصاف میں ایسے شوشوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ کل کو ہمیں عمران خان ہٹا نہ دے. یہ کوئی نظریاتی سیاسی کارکن ہے, ان کا تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کب کہاں. اچھا چلے اس کو اس طرح دیکھ لیں, جب پاکستان میں اٹامک اٹیک ہوئے, اٹامک ہم نے ٹیسٹ کیے, بات سن لینا, کیا یہ 4 لوگ آپ یہ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہ 4 لوگ ملے ہیں کہیں پر کسی اہم شخصیت کو یا نہیں؟ دیکھیں میں اس کو ڈینائی تو کر رہا ہوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا گھنونا چہرہ عوام کو دکھانا ضروری ہے کہ فواد چودھری کون ہے, شیخ رشید کون ہے. جب اٹامک ٹیسٹ ہوئے ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا کہ کوئی پٹاخہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. ایسے بزدل آدمی کو وزارت داخلہ دی ہوئی ہے. ایک فواد چودھری صاحب میں نے فواد چودھری کو پورے پاکستان کے سامنے چیلنج کیا ہے, آئے اور بیٹھ کے بات کریں. شہباز گل صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا جی وہ تو خیر نان اینٹی ہے نا, اس کو تو جانتا کوئی نہیں. میں نے یہ 2 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے, اور میں نے فواد چودھری کا چیلنج میں سٹینڈ کرتا ہوں, پاکستان کی کسی بھی شہر کسی بھی جگہ ٹائم آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کریں. اچھا آپ ذرا اگر تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں, یہ بات یار واپس لے لیں. دیکھیں والدین پہ نہیں جانا, فلانا بات, وی شوڈ ناٹ گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج. آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا ہے؟ کبھی اس نے, اگر وہ غلط کرتے ہیں تو طاہر صاحب دیکھیں میں نے تو اس کو چیلنج کیا نا, ایک بات کی ہے پاکستانی عوام کے سامنے کی ہے, آ کے پوری کرے. میں نے اس کو چیلنج کیا ہے, یہ شوشے چھوڑ دینا, 4 ملے تھے, 6 ملے تھے, 10 ملے تھے, 12 ملے تھے, آ کے بتائے نا, یہ کوئی تماشا ہے. بٹ آر یو کنفرمنگ دا فیکٹ کہ آپ کی جماعت کی کسی رکن کا, دیکھیں زبیر صاحب گئے, ان کی ملاقات ہوئی, آپ کو پتا ہے وہ پھر کس طرح آ کے اس میں DGISPR نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ کس طرح کی ملاقات تھی. کیا یہ 4 شخصیات جن کے بارے میں یہ الج کر رہے ہیں, 2 کا نام علی نواز اوان صاحب نے بتایا, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی ملاقات ہوئی نہیں؟ دیکھیے جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں یہ 4 لوگ ملے اور میاں صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا, اٹ از کیٹیگوریکلی ڈینائڈ. کوئی ایسی ملاقاتیں میں ڈینائی کر رہا ہوں, اوپنلی ڈینائی کر رہا ہوں, اور میرا چیلنج سٹینڈ کرتا ہے. بڑی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, مجھے پتا ہے آپ کو برا لگتا ہے, لیکن میں بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں, شاید بڑی صاحب کے پاس سیدھا آئیں گے اور پھر علی نواز اوان صاحب کے پاس وہاں ساتھ رہے گا. پھر آپ کو خامدید کہتے ہیں. بڑی صاحب ویسے یہ سیاسی اسے کیا کہا جائے, شعبدہ بازی ہوتی ہے کہ جی ایسے کہہ دینا فلانا فلانے سے مل رہا اور 4 لوگ ہیں. یہ ممکن بھی, آپ تو تجزیہ کریں اس کے اوپر, کہ ممکن ہے کہ آ کے 4 بندے جا کے کہہ دیں کہ نواز شریف کو فارغ کریں, ہمیں لائیں؟ دیکھیے میں اپنے تجزیے پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن وہی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کس کو فون کیا تھا, چیف الیکشن کمشنر کو کہ آرمی چیف کو؟ آرمی چیف کو. نمبر 1. زبیر عمر صاحب کس کے پاس گلاب جامن کھانے گئے تھے جب آرمی چیف نے کہا کہ اگر آپ کے سیاسی معاملات ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں کریں, اگر عدالتی معاملات ہیں تو وہ اس میں کریں. اس کے بعد سویلین بالادستی, جمہوریت, ووٹ کو عزت دو کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. اچھا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہاں گئے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور میرے کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے؟ وہ کون سا ایسا جمہوری ادارہ ہے جہاں وہ جا کے ان کو اچانک وہ پتہ چل گیا تھا؟ دوسری طرف آ جائے شیخ رشید صاحب, ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کے سر پر وہ جو ہاتھ ہے وہ ان کے سر پر آئے, وہ ان کے سر پر نہیں, ان کی گردن پر آئے گا. اچھا میں یہ چھوڑ دیں, میاں صاحب نے 4 شریف سیاست سے مائنس ہو گئے, یہ شیخ رشید صاحب کہیں تو ایک عجیب سا لگتا ہے. کوئی سیاست سے مائنس, پاکستان میں کوئی سیاست سے مائنس نہیں. جب جدہ گئے تھے ڈیل کر کے گئے تھے, اور غوث علی شاہ صاحب کو بھی نہیں پتہ چلا تھا, اس کے بعد بھی آئے اور وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے اور 3ری مرتبہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے کہنے سے کوئی مائنس نہیں ہوتا؟ نون لیگ کے 4 بڑے نواز شریف کو ہٹا کر قیادت لینا چاہتے تھے, بہت دفعہ ہم نے یہ سنا, لیکن کوئی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ کئی لوگوں نے ملاقاتیں کی نون لیگوں نے, اور کئی لوگوں نے کہا جب مریم نواز صاحبہ جیل میں تھی تو کئی لوگوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور صرف مریم صاحبہ کی باتیں کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب صرف اپنی اولاد کی باتیں کرتے ہیں, جو باقی مسلم لیگی جیل میں ہیں یا بھگت رہے ہیں. کامران مائیکل نے تو اوپن گلا بھی کیا اور باقی ساروں نے بھی کیا, ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں. اچھا یہ چھوڑ دیں, لیکن میں اس سیاست اور جمہوریت کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ذرہ برابر بھی حیا یا شرم ہے؟ ایک طرف تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں جمہوریت رائج ہو, ایک طرف سٹنگ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے پرائم منسٹر کے سر پہ کسی کا, اور وہ سر پہ دوسرے پہ نہیں جانا چاہیے, وہ کہتے ہیں میرے پہ ہی رہے. اور یاد صادق کہہ رہے ہیں میرا چہرہ دیکھیں اور میری مسکراہٹ دیکھیں. کوئی خدا کا خوف ہے یار کرو تم لوگ. چونکہ یہ اسی چیز کی پیداوار ہیں, یہ اسی معاملے میں پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, یہی کام ان کو آتا ہے. خدا کا خوف کرو, قدموں پہ کھڑے ہو یار.
یا تو آپ یہ چھوڑ دو کہ آپ جمہوریت، یہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے پارلیمنٹ کی پناہ میں آ جاتے ہو، جمہوریت کی پناہ میں آ جاتے ہو، ووٹ کی یہ دیکھیں نا اب یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آنا، طلال چودھری صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ طلال چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہاتھ آپ کے سر پہ تھے اب وہ نواز شریف کے پاؤں میں ہیں، جتنا مرضی تڑپے ہم نواز شریف اس جعلی حکومت کو ڈیل نہیں یعنی دیکھیں اب یہ کوئی بات کرنے والی اب یہ کوئی بات کرنے، آپ کہیں کہ ہمیں کسی سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں. شیخ رشید صاحب کو کوئی خوف خدا ہے کہ یہ شیخ عمران خان صاحب کی جمہوریت ہے یا یہ عمران خان صاحب کا پارلیمنٹ پر یا سارا کچھ ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ ہے، پھر ان کے سر پہ ہاتھ ہے، پھر میرا چہرہ دیکھو، پھر میری مسکراہٹ دیکھو، پھر میں الیکشن سے پہلے وزیر اعظم، پھر میں ووٹ. یار خدا کے لیے بس کر. اچھا چلے اب علی نواز امان صاحب دیکھیے، ہمیں میں دوبارہ کہوں گا طارق صاحب کو کہ ہمیں اسٹیج پر نہیں جانا چاہیے، نہ اتنی سخت باتیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جب فواد چودھری صاحب یہاں موجود نہیں ہے. وہ بعد میں obviously کس جماعت سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے آئی سی یو کے اندر اٹیک کیا جب کلثوم بی بی زیر علاج تھی، جنہوں نے موت کا مذاق اڑایا؟ میں نے دوبارہ عرض کیا طارق صاحب یہ تو دو غلط ایک صحیح نہیں کر سکتے. 2014 سے جنہوں نے گالیاں دی ہیں اور جو اس ملک میں کلچر رائج کیا ہے. چلے میں تو دیکھیے جی میں آپ کو ارج کر سکتا ہوں بحیثیت ایک فواد صاحب کو میں نے چیلنج ہی کیا نا، میں نے انہیں کیا کہا؟ نہیں میں نے گالی تو نہیں دی. نہیں لیکن وہ کہیں گے کہ جس طرح آپ نے چیلنج کیا وہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے نام کریں گے کہ یہ 4 ملے اور فلاں کا، تو آ کے ثابت کریں نا، کریں. چلے اب عوان صاحب ثابت کریں. اپنی بھائی آپ کو بڑا سیریس ایشو ہوتا ہے اور ہم بڑی سیریس ڈسکشن کرنے آتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح کا شو چلانا ہے تو پلیز ہمیں بتا دیا کریں، ہم نہ آیا کریں. میں یہ نہیں کہہ سکتا، میری تربیت کا یہ حصہ نہیں ہے کہ میں کسی کے باپ کی بات کروں، میں کسی ماں کی بات کروں. نہیں بالکل، کیونکہ دیکھیں باتیں سب کے پاس ہوتی ہیں اور باتیں ہو بھی جاتی ہیں اور وہ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. بٹ اگر آپ اس لیول پہ گریں گے، اس لیول پہ بات کریں گے، تو میرے پاس تو پھر اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس فورم کے اوپر کہ میں خاموش ہو جاؤں. سمپل ایز دیٹ. میرے ماں باپ نے مجھے یہ چیز نہیں سکھائی. میرا سیاسی اختلاف ہے اور وہ رہے گا. اگر میں یہ کہہ دوں اگر سرٹیفائڈ جھوٹے پہ بات ہو جائے صرف اور گالیوں پہ بات ہو جائے، تو کس جماعت کا نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر؟ بی بی مرحوم اور نصرت بھٹو کی تصویریں جہاں سے کون پھکواتا تھا؟ جمائمہ کے خلاف کیس کس نے کیے تھے؟ اس ملک میں رانا ثناء اللہ جیسے آدمی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نہیں ان کے باپ کی بات کروں گا، جو یہ کہتے تھے کہ ان کی جو خواتین آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں. اس طلال چودھری کی آپ جو بات کر رہے ہیں، ابھی بلاول بھٹو کے بارے میں جو بات کی ہے، کیا یہ کوئی مہذب معاشرے کی جماعت ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ گالیاں کیا ہوتی ہیں؟ یا ہمیں خواجہ آصف اٹھتے ہیں اور کسی خاتون کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیتے ہیں، ان کے جوید لطیف اٹھتے ہیں مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں، یہاں بیٹھ کے پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یوتھی اور ان چیزوں کے اوپر گالی سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ. اور یہ ان کی تربیت ہے. اگر سرٹیفائڈ جھوٹے کے ماں باپ کو تلاش کرنا ہے تو کون لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے؟ سرٹیفائڈ جھوٹے کیوں ثابت ہو گئے ہیں؟ پھر وہ کیوں ایاز کہتے تھے کہ میرے منہ پہ لالی کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ کیوں پھر سرٹیفائڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، ان کو برا لگتا ہے، تو ڈیل کس سے کر کے گئے تھے میاں صاحب؟ کس سے ڈیل کر کے باہر گئے تھے؟ ابھی بھی جو واپس آئے تھے تو کس سے ڈیل کر کے آئے تھے؟ کیا ریٹن ایگریمنٹ کس سے کیا تھا انہوں نے؟ تو خدا را کوئی مطلب. اور نان اینٹی تو بہت سارے لوگ ہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہے. پھر تو میں نان اینٹی کے ساتھ شو میں بیٹھنا بند ہو جاؤں گا. ہم اپنے طریقے صاحب کو کہیں گے نان اینٹیز کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، اینٹیز کے ساتھ بیٹھا کریں. اگر کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے تو عزت لینا سیکھیں اور سیاسی اختلاف رکھیں. اگر والدین پہ بات گئی تو پھر سب کے والدین پہ اگر گئی تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے پاکستان میں. کیونکہ وقت ختم ہو گیا. میں ہمارا پروگرام کا نہ یہ مزاج ہے، لیکن ایک بات میں عوان صاحب آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ میں سب کو، جتنے بھی دوست ہمارے لیے تمام معزز مہمان ہیں، کہ جتنے بھی آپ شخصیات آتی ہیں میرے لیے بڑے محترم ہوتے ہیں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کے بارے، خاص طور پہ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جو پروگرام کے اندر موجود نہیں ہے، کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو. میں طارق صاحب آپ کو اگین میں تو فواد صاحب کے بیٹھنا چاہتا ہوں، آئیں بات کریں. چلے فواد صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیں گے آج کے بعد، تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیں گے. جو آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، میں اگین آپ کو کہوں گا کہ ایسی ہمیں اس نیج پر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ٹاک شوز یا کیپٹل ٹاک کا کھاڑا بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی آج کے پروگرام دیکھا آپ نے، فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.